باپ کو اللہ جنت نصیب کرے, ماں باپ ہے نہیں, شوہر میرا ہے نہیں, تو میرے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے, میں فی الحال کسی کو جواب دے نہیں ہوں. پاکستان کا کوئی پولیٹیشین نہیں چھوڑا ان سوشل میڈیا پہ وائلنس کرنے والوں نے جس کے ساتھ میرا افیئر نہ بنا رکھا. کسی کا انٹرویو کرنے جائیں, آپ کی تصویریں وہاں سے نکال کے اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی اور پورن ویب سائٹ سے آپ کے اٹھا کے کلپس اور تصویریں وہ لگا دیتے ہیں. یہ کوئی آپ کسی جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں, آپ کسی مہذب ملک میں رہ رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں آپ خواتین صحافیوں کے ساتھ؟ اس پہ خواتین نہیں بول پاتی. آپ کے اپنے اندر کی ایک شرم ہوتی ہے, آپ کی ایک سماجی شرم ہوتی ہے, آپ کا ایک سوشل پریشر ہوتا ہے, وہ نہیں بات کر سکتی. میں پھر بھی بولتی ہوں بیکاز میں بولنے پہ یقین رکھتی ہوں, میں ڈرتی نہیں ہوں. لیکن اگر مجھے بھی میری اتنی پٹیشنز اتنی اپلیکیشنز کے بعد بھی انصاف نہیں مل رہا, کہیں نہ کہیں تو ہمیں پریشر ڈالنا پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر. مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے, آسوا بھٹو ہے, بختیار بھٹو ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی زبردست خواتین موجود ہیں, سومت سو کے سابقہ خاتون اول بشرا بی بی. یہ تمام خواتین خود بھی فیس کرتی ہیں یہ سارے اٹیکس. وومن جرنلسٹ اگر فیس کر رہی ہیں تو فیمیل پولیٹیشینز یا اگر وہ نہیں بھی ہے سیاست میں تو وہ بھی فیس کر رہی ہیں. اگر کسی طرح سے ان کی وہ کسی کی بیوی ہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کے گھر کے تعلق رکھتی ہیں, اور اس کے باوجود کوئی باتیں سب کرتے ہیں, قوانین سب موجود ہیں, عمل کیوں نہیں کرواتے؟ لیکن ابھی تو سو کالڈ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو کلیم کرتی ہے. سو کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور اقتدار میں وہی صورتحال ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کمی آئے, لیکن جس طرح ہم نے دیکھا کہ ابصار عالم صاحب پہ اٹیک کیا گیا, متی اللہ جان صاحب پہ کیا گیا, حامد میر صاحب کو پابند کیا گیا, اسد طور صاحب پہ حملے ہوئے, معذرت اگر میں باقی اپنے کولیگز کے اپنے سینئرز کے نام بھول رہی ہوں. اسی طرح گزشتہ ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ عمران ریاض خان صاحب ہوں, چاہے وہ سمیع ابراہیم صاحب ہوں, چاہے صدیق جان صاحب ہوں یا دیگر تمام کولیگز ہوں. سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلے ایک سال میں صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے, ویسے ہی خوفناک اور بدتر ہے. اور ایک ٹیسٹ کیس ہم سب نے کہا تھا کہ ارشد شریف کی شہادت ایک ٹیسٹ کیس ہوگا. کتنے ٹیسٹ کیس ہم لوگوں نے پاکستان میں دیکھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کیس واقعی بنتے نہیں ہیں؟ 5 مہینوں بعد 1 سال مکمل ہو جائے گا ارشد شریف کی شہادت کو. شرمناک مقام ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی حکومت کے لیے کہ آپ 1 انچ انویسٹیگیشنز آگے نہیں بڑھا سکے. اور ہمارے لیے سب کے لیے بہت بطور پاکستانی قوم ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہوگا کہ اگر یہ کیس بھی باقی تمام کیسز کی طرح داخل دفتر ہو جائے اور امپیونٹی چلتی رہے جرنلسٹ کے خلاف. جو افضل بٹ صاحب نے جو بات کی, آج سویرے بھی ہم ایک یونیسکو کے ایونٹ میں موجود تھے. ایک چھوٹی سی گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو صحافیوں کے خلاف ٹرولنگ ہوتی ہے اس کو خدا کے لیے ٹرولنگ نہ کریں. ٹرولنگ بہت معمولی سا لفظ ہے. ٹرولنگ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے لباس کس طرح کا پہنا ہوا ہے, میں اس پہ طنز کر دوں, جو آپ اس کو ایک ہنسی مذاق کہتے ہیں یا طنز کہہ دیں کسی کے اوپر. جو صحافیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ خواتین صحافیوں کو, وہ وائلنس ہے. اس کو خدا کے لیے وائلنس کے طور پر رجسٹر کریں. اینڈ دس از اے جینڈر بیسڈ وائلنس. آپ کو ریپ کی تھریٹس, ہم سب کو ریپ کی تھریٹس مل رہی ہوتی ہیں. کیا یہ آسان, کیا یہ ٹرولنگ ہے کہ میں آپ کا ریپ کر دوں گا, میں آپ کو قتل کر دوں گا؟ کیا یہ ٹرولنگ ہے؟ گالی دی جاتی ہے اور اس قدر شرمناک گالی دی جاتی ہے. میرے اندر شاید ہمت, جرأت, برداشت شاید بہت زیادہ ہے, جینیٹیکلی کہنے یا کام کی مشکلات کو فیس کرنے کے حوالے سے, لیکن تمام خواتین صحافی ایسی نہیں ہوتی. مجھ پہ اٹیک کرتے ہیں تو میں ڈر کے آگے جواب دیتی ہوں, میں ایف آئی اے چلی جاتی ہوں. میری 7 سے 8 اپلیکیشنز پورے پاکستان میں ایف آئی اے میں پڑی ہوئی ہیں, انکلوڈنگ میرے خلاف بلاسفیمی کے چارجز. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی کیونکہ سیف نہیں ہے پاکستان میں بات کرنا. 2014 سے اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں, زیرو پروگریس. میں جب پہلی بار ایف آئی اے میں گئی 2014 میں, اس وقت کے سائبر کرائم کا لا 2016 میں, اس وقت کے ایف آئی اے کا سائبر کا کرائم نیا آیا تھا, سائبر کرائم لا. ایف آئی اے والے مجھے کہتے ہیں کہ میڈم آپ بڑی پرومیننٹ خاتون جرنلسٹ ہیں, آپ کو تو کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جائیں گے, آپ کو تو مزید ابیوز کیا جائے گا, تو آپ ایسا کریں آپ یہ اپلیکیشن واپس لیں. یہ ایف آئی اے کہہ رہی ہے مجھے. میں نے کہا نہیں جی, میں اپلیکیشن واپس نہیں لوں گی, آپ کریں, آپ کا کام ہے, آپ مجھے نصیحتیں نہ کریں. 6 مہینے بعد جب میرا وہ کیس وغیرہ سارا پروو ہو گیا کہ جنہوں نے کیا تھا وہ گلٹی تھی, انہوں نے گلٹی ایڈمٹ بھی کر لیا, ایف آئی اے والے مجھے قرآنی آیات بھیج رہے ہیں, مجھے احادیث بھیج رہے ہیں کہ درگزر کر دیں. یہ کام کر رہی ہے ایف آئی اے.
یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ صحافیوں کو اور خواتین صحافیوں کو. سو کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ ایک تو اس کو چورنگ نہ کہیں, اس کو وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ اینڈ اسپیسیفکلی جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ فیمیل جرنلسٹ, اس کو خدا کے لیے میری اپیل ہے آپ سے ریکگنائز کریں, انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کو اسی طرح سے, مجھے نہیں معلوم کہ پی ایف یو جی کے کانسٹیٹیوشن میں یا مینیفیسٹو میں اس کو ایڈ کیا گیا کہ نہیں. بٹ صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اس کو انشور کروائیں, کیونکہ جس طرح سب نے گزارش کی, میرے تمام اساتذہ نے اس سے پہلے فرمایا بھی یہاں پر کہ ایک کنونشنل جرنلزم سے انکنونشنل ماڈرنائزڈ جرنلزم کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کا دور ہے. اب اے آئی کتنی بینیفیشل ثابت ہوتی ہے, کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے, آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں. اور اے آئی کے آنے کے بعد سے جتنے بھی چیٹ بوٹس ہوں گے وہ خواتین تمام صحافیوں کو کیا وہ ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. فیوچر جہاں پہ بہت بینیفیشل ٹیکنالوجی کے حوالے سے نظر آ رہا ہے, وہاں بہت خوفناک بھی نظر آ رہا ہے. تو میری گزارش ہوگی کہ اس کو پلیز پی ایف یو جی کے کانسٹیٹیوشن میں, مینیفیسٹو میں اس کو ریکگنائز کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور پریشرائز کریں گورنمنٹ آف دا ڈے یا گورنمنٹس, جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہو, کہ آپ نے قانون سازی تو کر رکھی ہے, آپ کے پاس اتنی لیئرز ہیں قانون سازی کی کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو قوانین موجود ہے وہ کسی بھی صورت ویسٹرن ورلڈ سے کم نہیں ہے. پرابلم آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. آپ جب امپلیمنٹیشن اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں, مثال کے طور پہ ایک بار پھر مثال دوں گی, ایف آئی اے میں ایک ریسنٹ میرا کیس 1.5 سال پہلے گیا. انہوں نے کہا کہ جی سال یا 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ڈیفیمیشن کی جو کلوزز ہے وہی مائنس کر دی ہیں, تو ہم تو اس پہ کام ہی نہیں کر سکتے. آپ کی اپلیکیشن میں ہم ڈیفیمیشن لگا ہی نہیں سکتے, ہمارے تو ہاتھ باندھ دیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سو ایک ادارہ دوسرے ادارے کی طرف پھینکتا ہے, دوسرا تیسرے کی طرف پنگ پونگ بنا رکھا ہے, کوئی جسٹس کوئی چیز نہیں ہوتی. اور میں چونکہ میرا نام سبھی جانتے ہیں, مہربانی ہے میرے سینئر کالیگس کی, میرے کنٹمپرری کالیگس کی, میں جب بھی ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, بٹ صاحب سے ریکویسٹ کی, زیدی صاحب کو ڈسٹرب کرتی ہوں, ارشد نسائی صاحب کو ڈسٹرب کرتی ہوں, جب بھی میرے خلاف کیمپین چلتی ہے, دے آلویز کائنڈ, دے آلویز اسٹینڈ ود می, ایشو کرتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹس, ٹیک اپ کرتے ہیں, سو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دیٹ. لیکن بہت سی خواتین صحافی مجھے ملتی ہیں کہ جو آن اسکرین نہیں آتی, بیہائنڈ دا کیمرہ کام کرتی ہیں, ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ ان کی شکایت یہی ہے. ایک تو وہ بات ہی نہیں کر سکتی, بیچاری گھبرا جاتی ہے, ایک کے خلاف اٹیک ہوتا ہے, باقی 10 خواتین ڈر جاتی ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے ماں باپ ہیں میرے. سو اس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ باقی سب چیزوں کے ساتھ میں بات اپنی مختصر کروں گی. اس کو پلیز ایک تو ٹیسٹ کیس ان چیزوں کو بنایا جائے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس ایشو کو لیا جائے, پلس خواتین کی شرکت کو بڑھ سا یقینی بنائیں, کسی بھی طور پابند کریں میڈیا اداروں کو کہ وہ ایکول اپرچونیٹیز دیں خواتین صحافیوں کو ہائرنگ کے حوالے سے, اور جو ایک پے گیپ ہے, جو ویج گیپ ہے ایک مرد صحافی ایک خاتون صحافی کی تنخواہ میں, اس کو بھی ذرا ایڈریس کریں. بہت مہربانی, بہت شکریہ.